اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی کوشش پر نہیں، وسائل و ذرائع پر نہیں، اللہ تعالیٰ۔ اب آگے چلیے، انسان دنیا میں اکیلا اکیلا نہیں ہے، دو قسم کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے۔ ایک بندھن ہے رشتہ داری، کسی کا وہ بیٹا ہے، کوئی اس کا بیٹا ہے، کسی کا وہ بھائی ہے، کوئی اس کا بھائی ہے، کسی کا وہ شوہر ہے، کوئی اس کی بیوی ہے، یا بیوی کا کوئی شوہر ہے، رشتہ دار ہیں، کلبہ ہے، قبیلہ ہے، سپورٹرز ہیں۔ ان کے ساتھ طرز عمل کیا ہونا چاہیے اگر ایمان ہے؟ نفسیاتی کیفیت میں کیا تبدیلی آئے گی اگر ایمان؟ دوسری قسم کے بندھن زندگی کی ضروریات ہیں، جس کے لیے کچھ مالی ذرائع کی ضرورت ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، کوئی نہ کوئی گھروندہ، کوئی چھت، کوئی تو ہو جس کے نیچے سونا ہے۔ تو مال و اسباب دنیاوی اور دنیاوی رشتہ داریاں، یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک انڈیویجول اپنی انڈیویجول حیثیت میں ہم بحث کر چکے، جو کچھ وارد ہوا اور جو کچھ صادر ہوا۔ اب یہ انڈیویجول جو ہے وہ معاشرے کا فرد ہے، رشتہ داریاں ہیں، ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہوگا، اور اس کی مالی ضروریات ہیں، احتیاجات ہیں، اس کے بارے میں کیا طرز عمل ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اہل ایمان، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ عجیب مقام ہے یہ قرآن کا، جو عزیز ترین جو ہو سکتا رشتہ۔ اقبال نے ایک مصرے میں جمع کیا ہے، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ یہ نظم علامہ اقبال کی بڑے کسی گہری کیفیت کے اندر جو ہے ڈوب کر کہی گئی ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد ان میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ کیسے؟ ان کی فطری محبت اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ فطری ہے کہ نہیں؟ یہی ہے خطرے کی گھنٹی، یہی ہے۔ کہیں ذرا تم بے احتیاط رہو گے، غیر محتاط ہوگے، یہ محبت تجاوز کر کے اللہ کی محبت پر غالب آ جائے گی، اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر غالب آ جائے گی، اور تمہاری عاقبت برباد ہو جائے گی۔ تو یہ محبت فطری پوٹینشل ڈینجر ہے، اٹس اے ریڈ سگنل۔ ہاں ڈالنا ضروری تھا، اس کے بغیر تمدن کی گاڑی چلتی ہی نا۔ اولاد کی محبت اگر والدین کے دل میں نہ ہو تو اولاد کی پرورش ہو سکتی ہے؟ بیوی کی شوہر سے، شوہر کی بیوی سے اگر محبت نہ ہو تو کیا گھر کا ادارہ چل سکتا ہے؟ اللہ کو اس دنیا میں تمدن برقرار رکھنا ہے، نسل انسانی کو چلانا ہے، لہذا محبت ڈال۔ یہی محبت در حقیقت تمہارے لیے خطرے کا نشان ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ لہذا بچ کر رہو، بی آن دی گارڈ، حفاظت کرو اپنی، دیکھتے رہو کہیں ان میں سے کسی کی محبت اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ اب یہاں میں آپ کو آیت سناتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔
قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے محبوب ہے، اور وہ کاروبار جو بڑی مشکل سے جمایا ہے اس میں کساد کا، مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، حویلیاں بنائی ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں، اب 8 میں 5 کیا ہے؟ رشتہ و پیوند، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، رشتہ دار۔ 3 ہے مال، مال، تجارت اور جائیداد۔ یہ 8 چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں 3 محبتوں سے زیادہ ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، تو جاؤ دفاع ہو جاؤ، اللہ کا تم سے کوئی سروکار نہیں، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ گو اینڈ ویٹ، یہ ہے وہ محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔ البتہ من کہا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے۔ حضرت خدیجہ بھی تو تھی نا، وہ تو ہر مرحلے پر معاون تھی حضور کی۔ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے۔ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ عام قاعدہ کیا ہے، عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، تعلیم اعلیٰ کرانی ہے، امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے، جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے، حرام سے کماؤ، مارے گئے، برباد ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ تم اولاد کی دنیا بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری شروع کی ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس بچ کر رہو، محفوظ رہو، بی آن دی گارڈ، بی آن دی الرٹ، کہیں ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چمکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں، یہ قرآن مجید کی، قرآن میں جو توازن ہے، توازن، اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے۔ ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا، دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرتے رہو، اگر چشم پوشی سے کام لو، ان کی خطائیں بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ 3 الفاظ ہم مانیں، یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ، جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ، نہیں، اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں، بھیجا، زبردستی، جبر، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رد عمل، بغاوت۔ اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقعتاً اس پر غور کریں۔ کیسا توازن کیا ہے؟ ایک طرف تو سمجھو ان کی جو فطری محبت میرے دل میں ہے وہ میرے لیے ریڈ سگنل ہے، آئی ہیو ٹو بی آن دی گارڈ، ان میں سے کسی کی محبت بڑھ نہ جائے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے۔ دوسری طرف یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ڈنڈا چلا رہے ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ میدان جنگ کا نقشہ نہیں۔ معاف بھی کیا کرو، ان تعفو
تصفح، صفحہ کہتے ہیں، یہ صفحہ ورق کا ایک